یہاں سے بیٹھ کے امریکہ میں کال کرنے والا لائیو اس بندے کو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. کہتے ہیں چاند پر بندہ گیا تو چاند پہ جا کے اس نے رابطہ کیا کہ میں چاند پر پہنچ گیا ہوں. یہاں زمین پر بیٹھے والے بندے نے, یعنی اتنی عجیب بات ہے کہ ایک انسان جس کی اوقات ایک مشت خاک اور قطرہ آب سے زیادہ نہیں ہے. انسان کیا چیز ہے؟ انسان اللہ کی ایک تخلیق ہے اور ایک مخلوق ہے. اس انسان کے بنایا ہوا ایک موبائل یا اس کے ایک ڈیوائس سے یہ بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں ہماری بات ہو رہی ہے, اور یہاں سے بیٹھا وہ بندہ امریکہ والے کی بات سن سکتا ہے اور اسے دیکھ سکتا ہے. پہلے تو سننے تک تھا, دیکھنے کی بات بھی. لیکن اللہ کو قادر مطلق نہیں جانتے کہ اللہ چاہے تو یہاں سے اگر بندہ پکارے جہلم سے اور مدینہ میں حضور سن لے, یہ ممکن نہیں ہے. آپ حیرت کریں کہ کیسی کم عقلی ہے اور کیسی کم بختی ہے. اچھا جی, وہ کہتے ہیں یہ تو آپ نے عقلی مثال دی ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں عام آدمی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہاں سے آپ فون کرتے ہیں تو امریکہ میں آپ کو بندہ دیکھ بھی سکتا ہے, سن بھی سکتا ہے, اور آپ یہاں سے اس کو دیکھ سن سکتے ہیں. یہ تو ایک ٹیکنالوجی ہے. تو ہم چونکہ قرآن و سنت کے پابند ہیں تو کیا ہمیں کوئی قرآن و سنت سے کوئی حدیث شریف سے دلیل دیں؟ تو اس کے لیے کیونکہ وقت بہت مختصر ہے تو میں صرف 3 روایتوں پر اکتفا کروں گا. پہلی روایت جو میں آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں پڑھوں گا, پہلی روایت وہ مسلم شریف کے اندر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ہریرہ کہتے ہیں قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع وجبۃ, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, ہم نے ایک آواز سنی, بہت وزنی چیز گرنے کی آواز سنی. جس طرح کوئی وزنی چیز گرتی ہے نا, اس کی ہم نے آواز سنی. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدرون ما ھذا, اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ آواز کس چیز کی ہے؟ صحابہ بیٹھے ہیں, سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے کوئی وزنی چیز گرنے کی آواز سنی. اور یہ کہانی شریف جو ہے یہ مسلم شریف میں ہے. آپ کو کوئی طبیعت تقاضا کرے تو سبحان اللہ کہہ دیں, اگر طبیعت تقاضا کرے تو کہہ دیں سبحان اللہ. یہ کہانی شریف مسلم شریف میں موجود ہے اور مسلم شریف میں نمبر ہے 7167 7167 نمبر حدیث ہے. راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں, کہتے ہیں ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے, سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک وزنی پتھر گرنے کی, کوئی وزنی چیز گرنے کی آواز آئی. حضور نے پوچھا تدرون ما ھذا, تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو ہم نے کہا قال قلنا اللہ و رسولہ اعلم. صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ بھی جانتا ہے اور اس کے رسول بھی جانتے ہیں. صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کی اطاعت سے اس کا رسول بھی جانتا ہے. لہذا وہ فوراً یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ اعلم. آج اس پر زور لگایا جا رہا ہے, نہیں جی نہیں, بس صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ نے کسی کو بتایا نہیں, اللہ نے کسی کو ظاہر نہیں کیا, اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا. ہم کہتے ہیں صحابہ کا دیکھو عقیدہ اللہ و رسول اعلم, اللہ اس کا رسول جانتے ہیں. تو فرمایا قال ھذا حجر رمی به فی النار منذ 70 خریفا فهو یهوی فی النار الآن حتی انتہا الی قعرها. فرمایا یہ ایک پتھر تھا جسے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور اب یہ جہنم میں پہنچا ہے. کیا شان ہے میرے محبوب کی, کیا علم ہے میرے محبوب کا, کیا سماعت ہے میرے کریم کی.
آپ کی سبحان اللہ اس طرح ہے نہیں جس طرح عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ یہ کہانی شریف میں نے مسلم شریف سے بیان کی ہے۔ او کہانی جے کہانی، اور ایک کہانی مسلم شریف وچ جے پتھر 70 سال پہلے سٹیا گیا۔ میرے محبوب کا علم کیا ہے؟ یہ پتا ہے کہ 70 سال پہلے ایک پتھر پھینکا گیا، یہ اور کیا پھینکا گیا اور کہاں پھینکا گیا؟ جہنم میں، سب جانتے ہیں۔ اور اب جا کے جہنم کے تہ خانے میں یہ پہنچا ہے تو اس کے گرنے کی یہ آواز ہے جو تم سن رہے ہو۔ تو وہ محبوب صحیح مسلم کے مطابق جو 70 سال پہلے گرائے ہوئے پتھر کی آواز جہنم کے اندر، جہنم کہاں پہ ہے؟ 7 زمینوں کے نیچے ہے، جنت 7 آسمانوں کے۔ ابھی میں نے آپ کو جہنم کو بتایا، زمینوں کے نیچے کا بتایا، اگلی روایت میں آپ کو آسمانوں کو بتاؤں گا کہ آسمانوں کے اوپر بھی بتایا۔ یہ جہنم ہے، جہنم جو زمینوں کے 7 زمینوں کے نیچے ہے، اس میں جو پتھر پھینکا گیا 70 سال پہلے، تو وہ میرا کریم محبوب مدینے والا جب جہنم میں گرے ہوئے پتھر کی آواز سن سکتا ہے تو جیل میں بیٹھے ہوئے غلام کی آواز مدینہ میں کیوں نہیں سن سکتا؟ اب آتے ہیں آسمان سے آواز سننے کی۔ کس کی جی؟ آسمان کا آواز۔ یہ حدیث شریف جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے، اور یہ 4109 نمبر ہے ابن ماجہ میں، اور جامع ترمذی میں بھی 4109 نمبر ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا انی ارا ما لا ترون، میرے صحابہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ ہمیں اپنے اوپر قیاس مت کرو، نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھو۔ حضور فرماتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ پھر فرمایا آسمان چرچرا رہا ہے، آسمان اس کے اندر آوازیں آ رہی ہیں، تمہیں سنائی نہیں دے رہی۔ آسمان چرچرا رہا ہے، اس کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، جیسے چھت پر بہت زیادہ لوڈ ڈالو گے جب تو چرچر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آسمان کتنا اونچا ہے، آسمان کہاں پہ ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ چرچرا رہا ہے آسمان، اور مدینے میں بیٹھے محبوب اس کی سماعت کر رہے ہیں۔ اور فرمایا اس کو حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ ما فیہا موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبہۃ ساجدا للہ، فرمایا آسمان پر 4 انگل سے زیادہ جگہ باقی نہیں ہے، ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی فرشتہ سجدے میں کی حالت میں نہ ہو۔ میں سن رہا ہوں کہ آسمان چرچرا رہا ہے۔ یہ ابن ماجہ ہے، یہ جامع ترمذی ہے، یہ سیاستہ ہے، اور یہ کہانی شریف اس سے بیان ہو رہی ہے۔ میرے محبوب کی سماعت کا ذکر ہے، میرے محبوب کی بصارت کا ذکر ہے۔ سماعت اتنی تیز ہے کہ آسمان کے چرچرانے کی آوازیں سماعت کر رہے ہیں،
اور بصارت اتنی تیز ہے کہ فرشتوں کو آسمانوں پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کوئی نہیں اتنا مزے کی سبحان اللہ ہے کوئی نہیں. جتنے آپ تو ہلے ہوئے نا بھی آپ کو شعر سنائیں تو آپ کو لطف آتا ہے. میں آپ کو حدیث ہی سنا رہا ہوں, آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی ساڈے مولوی کو سن حدیثاں نہیں سنا دے جی, اسی حدیثاں سنا رہے ہیں کہ نہیں سنا رہے. اتنی ساری حدیث سنانی ہے میں تسی سارے بنے آخنا بھی ہون تو بہت ہو گیا جی. الحمدللہ اتنی زیادہ سنانی ہے. کیا فرمایا, آسمان میں 4 انگل سے بھی زیادہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتہ اپنی پیشانی میں پیشانیاں رکھ کے سجدہ ریز نہ ہو. اور آگے فرمایا کہ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا, اگر میں تم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم جان لیتے تو تم کیا کرتے, ہنستے تھوڑے اور روتے زیادہ. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اور مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا شان عطا فرمائی ہے.